السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس ٹاپک سے متعلق میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس کا تعلق ہے کہ کبھی کبھی ہمارے ہاں معاشرے میں ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ بچوں کی بچپن میں وفات ہو جاتی ہے، اور وہ حادثاتی وفات ہوتی ہے۔ کبھی کبھی کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ جو ماں باپ کی کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ماں باپ اس سچویشن میں موجود ہوتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے وہ بچے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے جو ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ماں کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، اور وہ اس سچویشن میں ہوتی ہے یا بیمار ہوتی ہے یا دوائیوں کے ایسے اثر میں ہوتی ہے کہ وہ بچے کی اس طرح دیکھ ریکھ کر نہیں پاتی، اور کوئی اور دیکھ ریکھ کرنے والا ہوتا بھی نہیں۔ تو اس کی وجہ سے وہ بچہ بیمار ہو جاتا ہے یا کسی اور وجہ سے اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بہرحال جو کوئی بھی وجہ ہو، جس کسی وجہ سے بھی وہ بچہ اپنے ماں باپ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاتا ہے، ایسی سچویشن میں ماں باپ بہت کرب میں ہوتے ہیں، بہت تکلیف میں ہوتے ہیں۔ وہ ایک ایسی تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ جو رشتہ دار بن کر جلاد بن کے سامنے آتے ہیں، ایسے لوگ جو کبھی دوست بن کے جلاد بن کے سامنے آتے ہیں، اور یہ جلاد آپ کی روح کو مجروح کر دیتے ہیں اور آپ کو مورث الزام ٹھہرا کر ساری زندگی کے لیے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں، اور آپ کی زندگی آلریڈی جو غم میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک اچھائی پھیلانے کے بجائے، آپ کے غم کو بانٹنے کے بجائے، آپ کو صبر دلانے کے بجائے، وہ آپ کو اور اندھیروں میں دھکیل دیتے ہیں، اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں اور سناتے ہیں کہ اندر سے روح کانپ جائے۔ حالانکہ وہ جانتے ہیں، یا جانتے بوجھتے انجان بنتے ہیں، کہ اس بچے کی اس دنیا میں اتنی دیر ہی لکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ سورہ کہف اٹھا کے دیکھیں تو اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں ان تمام لوگوں کے اس سوال کا جواب ہے کہ بچے کیوں دنیا میں اتنے کم عمر میں چلے جاتے ہیں، تو اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک مصلحت اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں ہمارے سامنے رکھی کہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ بچہ بڑا ہوتا تو اپنے ماں باپ کو فتنے میں مبتلا کر دیتا، اپنی بھی آخرت خراب کرتا، ان کی بھی خراب کرتا۔ اب وہ نابالغ چلا گیا ہے، اب وہ نابالغ کیا ہے تو عالم برزخ میں کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کے ساتھ ہے۔ اور وہ جو دودھ پیتے بچے چلے جاتے ہیں، ان کے لیے دودھ پینے کا بھی انتظام ہے برزخ میں۔ وہ جو بالکل پیٹ میں روپ پڑنے کے بعد چلے جاتے ہیں، وہ بھی برزخ میں ایک نہر میں تیر رہے ہیں، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو تب یہ لوگ اپنے ماں باپ سے ملا دیے جائیں گے، اور یہ اپنے ماں باپ کو لے کر جنت میں انشاءاللہ تعالی داخل ہوں گے، اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے۔ تو ان کا کم عمری میں دنیا سے چلے جانا ٹھیک ہے، وقتی طور پر ماں باپ کو بڑا تکلیف دہ امر ہے، بہت سخت صبر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود برزخ میں ملاقات ہے انشاءاللہ تعالی، اور قیامت میں جنت میں ملاقات ہے، اور پھر وہ جنت میں بڑے ہو کر داخل ہوں گے۔ تو آپ نے انہیں جہاں بچہ دیکھا ہے، وہاں آپ انہیں ان کی جوانی میں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، ان کے گھر بار کے ساتھ، ان کی بیوی کے ساتھ، ان کے محلوں میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو بہرحال یہ تمام معاملات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، بندے کا اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے کسی کو زبردستی جو ہے الزام دے دینا کہ تمہاری وجہ سے وہ آئے اور تم نے ایسا کیا ہے، کون ماں باپ اپنے ہاتھ سے ایسا کر سکتے ہیں؟ تو پلیز جو لوگ اس قسم کا رویہ رکھتے ہیں، انہیں اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور ان لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے جن کا انہوں نے دل دکھایا ہے۔ اور وہ ماں باپ جو اس کرب سے گزر رہے ہیں، انہیں اپنے آپ کو اس سے خود باہر نکالنا ہوگا۔ وہ جو اپنے آپ کو ایک بلیم دیتے چلے جا رہے ہیں، جس کو ہندی میں آپ کہتے ہیں نا، دوش دیتے چلے جا رہے ہیں، الزام دیتے چلے جا رہے ہیں ایک ایسی چیز کا جو ان کے ہاتھ میں نہیں تھی، اور اس کا اثر ان کی زندگی پر بھی پڑ رہا ہے، اور گھر میں موجود ان بچے یا اس بچی پر بھی پڑ رہا ہے جو اللہ نے انہیں دیا ہے، اور وہ زندہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کل کرا کو کہ وہ بچہ بڑا ہو کے ماں باپ کو یہ الٹا کہہ دے
کہ آپ نے تو ساری زندگی ایک ایسے بچے کے غم میں گزار دی اور مجھے اگنور کیا جو ہمارے درمیان رہا بھی نہیں، اور مجھے آپ نے وہ پرورش نہ کی جو میرا حق تھا، مجھے وہ وقت نہ دیا جو میرا حق تھا۔ اب ان کو آپ لاکھ سمجھاتے پھریں کہ ہمارے رشتہ داروں نے ہمارے دماغ خراب کر دیے تھے، وہ وقت گزر جائے گا، وہ وقت پھر واپس نہیں آئے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اب آپ اپنی ذات پر، اپنے بچوں یا بچے پر جو آپ کے اراؤنڈ ہیں، اپنے شوہر پر یا ہسبینڈ ہے تو وائف پر، یہ کانسنٹریٹ کریں اور اپنے آپ کو اس چیز سے باہر نکالیں اور ایک پازیٹیو وے میں زندگی گزاریں۔ اور یہ جو منفی باتیں کرنے والے لوگ ہیں، چاہے دوستوں میں ہوں، محلوں میں ہوں، رشتہ داروں میں ہوں، انہیں آپ دو ٹوک ایک بات سمجھا دیں صحیح طریقے سے، نہیں تو اس درس کو ان تک پہنچا دیں کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے، آپ اپنے لیے گناہ کما رہے ہیں۔ کل کو قیامت کے دن میں آپ سے یہ سوال کروں گی یا کروں گا کہ آپ نے مجھے جینے نہیں دیا، آپ نے مجھے مینٹل ٹارچر کیا، آپ نے مجھے مینٹل سٹریس دی، آپ نے میرا سکون برباد کیا، اور آپ نے میرے حقوق میں ڈاکہ ڈالا، تو پھر آپ کیا اس دن مجھے اپنی نیکیاں دیں گے؟ آپ نہیں دیں گے، کیونکہ اس دن ہر کوئی نیکیوں کو بچا رہا ہوگا، لوگوں سے الٹا کوشش کر رہا ہوگا کہ مجھے کچھ نیکیاں مل جائیں تاکہ میرا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اس لیے اب بھی وقت ہے، ان چیزوں سے باز آ جائیں اور دوسرے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اگر آپ کچھ کر نہیں سکتے تو چپ رہیں، شاید آپ کا چپ رہنا ان کے لیے زیادہ بہتر ہو۔ بہرحال ہو سکتا ہے میری بات کچھ لوگوں کو سخت لگے، جب بھی میں ان موضوعات پر بات کرتا ہوں کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کی ناراضی اور راضی کے لیے ہم کام نہیں کر رہے ہیں، ہم نے حق آپ تک پہنچانا ہے۔ آپ کو اگر بات بری لگتی ہے تو ہو سکتا ہے ہمارا کرنے کا انداز غلط ہوگا، لیکن بات ہم وہی کر رہے ہیں جو ٹھیک ہے۔ آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ کسی کی دل آزاری کریں، کسی کو الزام دیں، کسی کو کٹہرے میں کھڑا کر دیں اور اس کی زندگی یوں اجیرن کر دیں کہ وہ جیتے جی تڑپتا رہے، اور آپ تو مزے سے پھر گھر چلے جاتے ہیں، آپ کا تو کام ہو جاتا ہے، آپ نے تو دو چار باتیں کر لی ہیں، دیٹس اٹ۔ لیکن یہ غیر اخلاقی عمل ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرمائے جن کے ہاں ایسا معاملہ ہو گیا ہے۔ اللہ سب پر کرم کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔